اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو میری جانب سے اور ہماری ٹیم نیازی فاؤنڈیشن انڈیا NFI کی جانب سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ جو لوگ اس مبارک موقع پر، عید الفطر کے مبارک موقع پہ جو ہاسپٹلس میں ہیں، اپنے افراد خاندان کو لے کر، اپنے گھر کے بزرگوں کو لے کر، اپنے گھر کے والدین کو لے کر، اپنے دوست و احباب کو لے کر، بھائی بہن کو لے کر، جو اس مرض میں، کورونا وائرس کووڈ-19 کے جان لیوا مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، اللہ ان کو جلد سے جلد جو ہے شفا یاب کر کے اپنے اپنے گھر جو ہے حفاظت سے پہنچائے. تمام ہی ہندوستان کے جو لوگ آج پریشان ہیں، اللہ ان کو جلد سے جلد جو ہے شفا یاب کر کے اپنے اپنے گھر پہنچائے. اور نیازی فاؤنڈیشن انڈیا نے جو کام شروع کیا، جو ایک ہمارا کیمپین ہے جو لاک ڈاؤن سے شروع ہوا، الحمدللہ اللہ کرم سے نیازی فاؤنڈیشن انڈیا پچھلے 10 سال سے ہمارے جو چیئرمین ہیں جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، ان کی راست نگرانی میں، ان کی جو ہے سپرویژن میں یہ کام کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے. اور ہم نے جو لاسٹ لاک ڈاؤن جو 2020 کا لاک ڈاؤن تھا، اس میں ہم نے جو کام شروع کیا 100 ڈیز جو ہے فوڈ ڈسٹریبیوشن کیمپین، وہ الحمدللہ بہت سکسیسفل ہوا. ڈیلی 400 سے 500 لوگوں کو کھانا جو ہے ہاسپٹلس کے پاس اور ریلوے اسٹیشنز کے پاس، جو مائیگرنٹ ورکرز تھے اس ٹائم بہت چل رہا تھا، وہاں پہ ہم نے پہنچایا. اور جو لوگ جن کو ضرورت تھی، جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گئے تھے، ان تک بھی کھانا پہنچایا جا رہا تھا. عثمانیہ ہاسپٹل کے پاس، نیلوفر ہاسپٹل کے پاس، اور اپنے سکندرآباد ہاسپٹل کے پاس، سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس، نامپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس، ایسے کئی مقامات پہ ہم ریگولر بیسس پہ جو ہے 100 ڈیز تک جا کر فوڈ ڈسٹریبیوشن کرتے رہے. الحمدللہ کافی لوگوں نے ہماری ٹیم کو اور ہمیں جو ہے دعاؤں سے نوازا. اس کے بعد پھر ہم نے راشن کٹس کا ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کیا. 100 سے 200 جو ہے ریشن کٹس ہم نے تقسیم کیے. بالکل جو ڈیزرونگ فیملیز تھے، جو لاک ڈاؤن سے جو ہے بہت زیادہ متاثر اور افیکٹ ہو چکے تھے، وہ فیملیز تک ہم نے ریشن کٹس پہنچائے الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم نے 2021 مارچ سے جو موسم گرما سمر سیزن سٹارٹ ہوا، اس میں ہم نے جو ہے کول ڈرنکنگ واٹرز کے کیمپس لگائے. جیسے پبلک پلیسز جیسے مہدی پٹنم، خیرت آباد، ٹولی چوکی، نامپلی، اور اس کے آگے ہم اولڈ سٹی کی طرف جائیں تو موزم جائی مارکیٹ پہ، افضل گنج پہ، اور نئے پل کے پاس اور مدینہ ہوٹل کے پاس ہم نے کول ڈرنکنگ واٹرز کے جو ہے کیمپس لگائے تھے. اور ہم نے کئی مساجد میں اس سمر سیزن میں رمضان سے 2021 کے رمضان سے پہلے مسجدوں میں ہم نے جو ہے کول ڈرنکنگ واٹرز کے کولرز 4 سے 5 کولرز نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے ہم نے ڈونیٹ کیے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے ڈیڈ باڈی فریزرز، جو کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے جو اموات، جو ڈیتھس ہو رہے تھے کنٹینیوس، مارچ کے بعد سے، مارچ کی 20 تاریخ سے جو ہے کنٹینیوسلی بہت زیادہ ریپڈلی ڈیتھس ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ڈیڈ باڈی فریزر جو ہے ڈونیٹ کیا. 4 سے 5 ڈیڈ باڈی فریزرز ہم نے جو ہے بالاپور کی ایک مسجد میں ڈونیٹ کیا، نامپلی کی ایک مسجد میں ہم نے ڈونیٹ کیا. بہرحال دیگر ایسے جو ہے 4 یا 5 مساجد میں ہم نے نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کی جانب سے ڈیڈ باڈی فریزرز اور وہ کول واٹر کولرز جو آتے ہیں الیکٹرک، وہ ہم نے ڈونیٹ کیا. پھر اس کے بعد رمضان سے ہی ہم نے ریشن پیکیجز کا ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کیا. 50 سے 100 جو ہے ریشن پیکیجز ہم نے سٹارٹنگ کے جو ہے پہلے دہے میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے، پھر دوسرے دہے میں ویسے ہی کیے، پھر اب الحمدللہ تیسرے دہے میں کیے. اور اس کے بعد مدرسے میں، کئی مدرسوں میں، سنگاریڈی کا ایک مدرسہ ہے دارالعلوم محبوبیہ جو کہ کندی میں ہیں، سنگاریڈی سے پہلے، وہ مدرسے میں 5 دن مسلسل ہم نے افطار کا اور ڈنر کا پروگرام کرایا. تراوی کا ڈنر ہو رہا تھا، اس سے پہلے جو ہے مغرب سے پہلے افطار کے بعد، تراوی کے بعد پھر ڈنر کا جو ہے ہم نے پروگرام یہ 5 دن کا وہاں پر کروایا. اس کے بعد وہاں پر بھی ہم نے جو ہے رمضان کے شروعاتی دنوں سے ہی ہم 2 واٹر کولرز بھی ہم نے وہاں پر ڈونیٹ کیے. اور وہاں پہ جو لوگوں کی حالات ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں مدرسے میں جو پڑھتے، بالکل
بہت ہی خستہ حالت میں وہ مدرسہ ہے، اور وہاں کے بچے جو ہے بہت ہی پریشان حال ہے. اور یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کرفیو، نائٹ کرفیو جو امپوز کیا گیا رمضان کے بالکل تیسرے یا چوتھے روزے کو، اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو کر وہ بچے اپنے جو کہ بہار سے تعلق رکھنے والے، یو پی سے تعلق رکھنے والے، یا ریموٹ ایریاز سے تعلق رکھنے والے تلنگانہ کے ہی بچے تھے، بہت پریشان ہو رہے تھے. ان کے لیے کچھ کپڑوں کا انتظام ہم نے کیا، اور ریشن پیکیجز کا جو ہے وہاں پر ہم نے انتظام کیا، اور عید کے جو گفٹس ہوتے ہیں اس کا بھی جو ہے ہم نے ان مدرسوں میں، سنگاریڈی میں ایک مدرسہ ہے، پھر ایک شاد نگر میں ایک مدرسہ ہے جن کا نام ہے مدرسہ رحمت اللہ. تو وہ مدرسے میں جو ہے ہم نے فری ڈرنکنگ واٹر کا ایک کولر لگایا. پھر وہاں ہم نے 2 یا 3 بار افطار کا انتظام کروایا. پھر عید کے جو گفٹس ہماری جانب سے، ہمارے فاؤنڈیشن کی جانب سے عید کے گفٹس دیے جا رہے تھے بچوں کو، مدرسے کے کپڑے، کچھ کپڑے، اور ان کو جو عید کے دن ہم شیر خورما بناتے ہیں اس کا کچھ سامان وہ ہم نے دیا. پھر اس کے بعد جو بچے فٹ پاتھس پر رہ رہے تھے، جو اس مبارک مہینے رمضان میں جو شدت کی گرمی میں جو بچے روزے رہے، اور اس پینڈمک کے دوران یہ پریشانی الگ، پھر اتنی دھوپ الگ، گرمی الگ، اس میں جو ہے 30 روزے جو بچوں نے مکمل کیے، ان کے ہم نے عید کے دن کے لیے ان کو کپڑے گفٹ میں دیے. اور ان کو جو ہے مدرسے کو ہم نے عید کے دن کے لیے شیر خورمے کا جو ہے تمام ہی سامان، ان کو جو ہے سامان کا جو ہے انتظام کیا. پھر اس کے بعد یہ رہی بات، اب یہ جو کورونا وائرس کووڈ-19 میں جو لوگوں کو مسلسل جو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز لوگوں میں محسوس یہ ہو رہی تھی کہ وہ ہے آکسیجن سلنڈرز اور آکسیجن سپلائی. ہماری جانب سے ہم لوگوں نے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اور فیس بک پر آکسیجن سپلائی کے لیے ہم نے ہمارے نمبرز بھی جو ہے وہاں پر آپ لوگ کبھی بھی فون کر سکتے. ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کہیں نہ کہیں سے آکسیجن سلنڈرز اور کانسنٹریٹر جو ہے آپ لوگ کو بالکل جو ہے دستیاب کروائیں گے. اور ہم نے ماسک تقسیم کیے، ماسک ڈسٹریبیوشن جو پروگرام تھا وہ مسلسل لاسٹ مارچ سے لے کے یہ مارچ تک جو ہے ہم نے ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے. پھر اس کے بعد جو لوگوں کو گھر پہ ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، جن کے پاس بیڈس نہیں تھے، جو میڈیکیٹڈ بیڈس جو آتے ہیں، وہ بیڈس بھی جو ہم نے کہیں نہ کہیں سے ارینج کروائے. ہمارے فاؤنڈیشن کی جانب سے 2 بیڈس جو ہے ہم نے پرچیز کیے تھے، پھر ہم نے وہ بھی دیے. پھر کہیں نہ کہیں سے اگر جو لوگ زیادہ جب پیشنٹس کے کالس آ رہے تو بیڈس بھی ہم نے ارینج کروائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے جو ہے کووڈ کیئر کی جو ایک ہیلپ لائن بھی ہماری طرف سے جو ہے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہی آج کا یہ ایک لمبا چوڑا پیغام تھا میرا. اور یہ ہم نے جو کووڈ کی جو سیکنڈ ویو سٹارٹ ہونے کے بعد کام کیا، یہ سب باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ الحمدللہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کے جو ہے ہم بہت ہی منتظر ہیں. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ٹیم جو کام کر رہی ہے، الحمدللہ میں ہوں یا ہمارے فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب ہیں، تمام ہی جو ہے یہ پینڈمک کے دوران بہت کام کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ضرورت مند لوگ ہیں، جن کے جو پریشان حال ہے، ان کے لیے آدھی رات کو جو ہے ہماری ٹیم ہو، میں ہو یا ہمارے چیئرمین صاحب ہو، ہمیشہ آگے ہیں. ہمارے لیے بھی آپ لوگ دعا کریے. اور ہمارے جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے، فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے نیازی فاؤنڈیشن انڈیا NFI، اس کو لائک کریے، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریے. اور جو بھی ہو سکتا ہے، ابھی عید کا موقع ہے، جو بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے، جیسے مدرسے میں غریب غربا بچے ہیں، بالکل خستہ حالت میں جو مدرسے ہیں، اور جو بالکل ہی غریب بچے ہیں جن کو کوئی ڈونیشنز نہیں آ رہے ہیں، اور یہ کورونا وائرس کی وجہ سے کوئی زیادہ موومنٹ نہیں ہو رہا ہے، پبلک نہیں آ رہی ہے، ان تک کوئی کھانے کے سامان پہنچائے نہیں جا رہے ہیں. اصل الحمدللہ آج صحت مند ہے، آج زندہ ہے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہم صحت مند ہیں. آپ بچوں کو دیکھیے مدرسے کے بے انتہا پریشان ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے جو ہے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، لوگ آنے کے لیے ڈر رہے ہیں.
لوگ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے قریب آنے سے ڈر رہے ہیں. ارے میرے بھائی ویسے بچوں کو مدد کرو, آپ مدد کریے. آپ ان لوگوں کو عید کے لیے کچھ مدد کریں گے, ان کو کچھ کپڑے دلائیں گے, ان کو جو ہے کوئی نئی چیز دیں گے, تو ان کے چہروں پر جو خوشی آئے گی وہی آپ کی اصلی عید ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے پہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے اتنے آپ کے گناہ معاف ہوں گے. تو ایسے خدمت خلق کے کاموں میں, ایسے کاموں کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیے جس سے دل کو سکون ملتا ہے, آپ مطمئن ہوتے ہیں, خوشی ملتی ہے. ایسے کاموں کے لیے کیسا دور چل رہا ہے میرے بھائی. کچھ ایسے لوگوں کی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کچھ ایسے لوگوں کی مدد کریے جو آج برے حالات میں ہیں. اللہ نہ جانے کل کوئی رہے گا یا نہیں رہے گا, ایسا برا وقت چل رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے ادباً التماس ہے, ادباً میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ لوگ سامنے آئیے. جو لوگ صاحب جو ہے استطاعت ہے وہ لوگ آگے آئے, جو لوگوں کو اللہ نے عطا کیا وہ لوگ آگے آئیں, اور ریشن کٹس ہو, کپڑے ہو, پرانا سامان ہو, کچھ بھی ضروریاتی چیزیں ہوں, وہ لوگ ایسے ضرورت مند وہ چیزیں ایسے ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں. آپ کے تو کچھ کام میں وہ سب چیزیں نہیں آتی, لیکن کسی کے لیے جو ہے بہت بڑی بات ہے اس دور میں. لوگوں کے بزنسز نہیں چل رہے, لوگ بے انتہا پریشان ہیں. آپ دیکھیے باہر نکل کر نائٹ کرفیو امپوز کر دیا گیا, پھر لاک ڈاؤن امپوز کر دیا گیا. 6 to 10 ٹائمنگ ہے حیدرآباد میں, تلنگانہ میں. لوگ جو رمضان میں اتنے پیسے لگا کر بزنس میں انویسٹ کیے, پورے لوگ آج سڑکوں پر ہیں. کیا کر سکتے ہیں بھئی, اللہ کی وبا ہے, اللہ کی جانب سے یہ بیماری آئی, اور اللہ کی جانب سے ہی جو ہے یہ ختم بھی ہوگی. بہت جلد جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے. رمضان ہو گیا تو آپ لوگ عبادتیں مت چھوڑیے, آپ لوگ جو ہے بالکل عبادتوں کو اپنی جاری رکھیے. مسجدوں تو بند ہے لیکن گھر پہ عبادتوں کو جاری رکھیے. اللہ سے گڑا کر دعائیں کرتے رہیے عید کے دن بھی, کہ اللہ جلد سے جلد کورونا وائرس کو ختم کر دے, اور اگلی جو ہماری عید ہوگی انشاءاللہ بہت ہی خوشحالی کے ساتھ, وہی رونق کے ساتھ, وہی جو ہے دھوم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلی ہماری عید ہوگی اور ہمارا رمضان ہوگا. اور پھر ایک بار دعا ہے کہ اللہ اس وبا کو, اس کورونا وائرس کو, کووڈ-19 کو جلد سے جلد ہمارے بیچ سے ختم کر دے. جو بھی مرحومین ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. جو لوگ ہاسپٹلس میں ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شفا یاب کر کے جو ہے اپنے گھروں تک صحیح سلامت پہنچائے. اور میری پھر ایک بار میں لاسٹ ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں اور جو لوگ آگے آ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ, میرا نمبر ہے, میرا کانٹیکٹ نمبر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. میرا پیج ہے نیازی فاؤنڈیشن انڈیا فیس بک پہ, اس پہ جا کے میرا کانٹیکٹ نمبر آپ لے سکتے. کچھ نہ کچھ آپ لوگ ڈونیٹ کریے, کچھ نہ کچھ اگر آپ کر سکتے ہیں. کچھ کپڑے ہو, پرانا سامان ہو, ریشن کٹس ہو, یا آکسیجن سلنڈرز خالی اگر آپ لوگوں کے پاس یوز میں نہیں ہیں تو آپ لوگ کم سے کم کسی کو دیجیے, کسی کی جان بچے گی اس سے. کنسنٹریٹر سے رکھ کر کیا کریں گے بھائی, کسی کو دیجیے, انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے پھر کبھی ارینج کرائے گا. آپ کو ضرورت ہوگی تو اللہ کہیں نہ کہیں سے ارینج کرائے گا, لیکن آپ کسی کی جان بچانے کے لیے تو آگے آئیے. آپ کے پاس رکھے جو ہے وہ چیز کچھ کام میں نہیں آئے گی, لیکن کسی کی جان بچائے گی وہ چیز. تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسا آکسیجن سلنڈرز اگر ہیں تو آپ لوگ جا کر جو ہے کسی کی مدد کریں. جو ضرورت مند, کافی لوگ بہت بے چین ہیں آکسیجن کے لیے. سلنڈرز نہیں اویلیبل ہے تو بھی جو ہے گھنٹوں جو ہے 12-15 گھنٹے جو ہے آکسیجن اسٹیشنز کے پاس فلنگ کے لیے کھڑے رہنا پڑ رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ رکھیے مت, دے دیجیے سلنڈرز, پھر جو ہے اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا. اور آپ لوگ جو ہے اگر کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ریشن کٹس کی مدد کریے, لوگوں کو, ضرورت مندوں کو دیکھیے. اور فری فوڈ جو ہے ڈسٹریبیوشن ہمارا پروگرام ہے, اس میں اگر مدد کرنا چاہے تو اس میں بھی آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں. میرے نمبرز, میرا کانٹیکٹ, میرا آفس ایڈریس, ہر چیز جو ہے میرے سوشل میڈیا ہینڈل پر آپ لوگوں کو مل جائے گی. مجھے کانٹیکٹ کرے, کبھی بھی کوئی لوگ پریشان ہیں آکسیجن سلنڈرز کے لیے, کنسنٹریٹرز کے لیے, اور دوسرے کوئی بھی چیز ہو, آپ لوگ جو ہے کبھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بس یہ میرا ویڈیو بہت لمبا ہو گیا, کیا کروں, میں کافی دن سے آپ لوگوں کے بیچ آ کر یہ باتیں رکھنا چاہ رہا تھا.
تو میری بس یہی چند پوائنٹس تھے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اور یہ کورونا کی ویو 2 ختم ہونے تک آپ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, گھر کے آس پاس دیکھیں, پڑوسیوں کو دیکھیں, رشتہ داروں کو, قریبوں کو دیکھیں, کون ہے پریشان ہے. اللہ آپ پہ کبھی وہ وقت نہ لائے, لیکن جب تک آپ کے پاس ہے آپ جو ہے دوسروں کی مدد کریے. اور انشاءاللہ تعالی یہ عید ہمارے لیے بہت ہی رحمتوں والی اور اس کورونا کو ختم کرنے والی جو ہے یہ عید ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی ہو. اگلی عید جو ہے, اگلا رمضان بالکل وہی رونق کے ساتھ, وہی خوشیوں کے ساتھ ہمارے بیچ آئے. شکریہ, خدا حافظ, تھینک یو.